عورتوں کو زیادہ ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ جلسہ آج کا اس کا شور نہ ہو، بلکہ یہ پورا سال کے 365 دن بھی جو ہے اس کی آواز ہم گونجتے، ہمارے کانوں میں گونجتی رہے. اس کے لیے ایک چھوٹا سا کام ماشاءاللہ ہمارے بدریہ کالونی کے نوجوان، ہمارے کے ایم شریف بھائی اور دیگر منا بھائی اور جتنے بھی لوگ ہیں، ہمارے مستان چڑو آبا بھائی، جعفر پاسپورٹ بھائی اور ہمارے حسن بھائی، یہ تمام ہی لوگوں نے مل کر یہاں پر یہ جلسہ منعقد کیا ہے. اس کا ایک بڑا فائدہ جو ہے پورے سال ہونا چاہیے. سب سے پہلے میں ہمارے مقرر جو خصوصی ہے عائشہ مسجد کے خطیب و امام، غالباً نام مولانا اللہ بخش صاحب ہے، اللہ ان کی عمر کو دراز کرے. ماشاءاللہ آپ کی بڑی اچھی تقریر تھی. ہمارے بھٹکل کے ماحول میں اس کی ایک بڑی ہمیں بھی وضاحت کرنی ہے. زندوں کو، مردوں کو زندہ کرنا یہ کام صرف خاص ہے اللہ کے لیے، کسی کے لیے خاص نہیں ہے. مردے کو کوئی زندہ نہیں کر سکتا، مگر چند لوگوں کی قسمتوں میں، تقدیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 طرح کی تقدیر بنائی ہے. ایک تقدیر کا نام ہے تقدیر مبرم. اس تقدیر کو، اس اٹل فیصلے کو اللہ کے سوا کوئی نہیں بدل سکتا. اگر ایسا ہی ہوتا تو صحابہ سے بڑھ کر غوث اعظم نہیں ہے، صحابہ سے بڑھ کر غوث پاک نہیں ہے. شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ عزیز کا جو مرتبہ ہے وہ صحابیت کا نہیں ہے. تو صحابہ کے سامنے امام حسین شہید کیے گئے، اس وقت صحابہ زندہ تھے. تو امام اعظم کی بھی ملاقات، امام اعظم ابو حنیفہ حنفیوں کے امام جو ہے، انہوں نے بھی بہت سارے صحابہ سے ملاقاتیں کی اور ڈائریکٹ انہوں نے ان سے بھی حدیثیں لی ہے. تو امام حسین شہید کر دیے گئے کربلا کے میدان میں، عطرت رسول کو شہید کیا گیا، آل رسول کو مارا گیا. تو وہاں غوث پاک سے بھی پاور والے بزرگ تھے نا. تو ایسا سوال ہوتا ہے، میرا خیال یہ ہے کہ بھٹکل کے ماحول میں ہمیں تقریر بھی جو ہے وہ بھی تول کر کرنی چاہیے. تو لہٰذا مولانا نے جو کہا ہے وہ 100% صحیح ہے، مگر اللہ نے 3 طرح کی تقدیروں کو بنایا ہے. ایک تقدیر ہے مبرم. اس تقدیر کو رسول اللہ بھی بدل نہیں سکتے، کیونکہ اللہ کے رسول کے اختیار میں بھی امام حسین کی شہادت کو اور آپ کی موت کو روکنا ہوتا تو سب سے پہلے رسول پاک اپنے نواسے کی موت کو روکتے. بے پناہ محبت کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ فاطمہ سے گزر رہے تھے تو حضرت امام حسین کا آپ نے رونا سنا، امام حسین کا ہی رونا تھا. پھر بھی آپ نے پوچھا کہ فاطمہ کون رو رہا ہے؟ اندر سے آواز آئی کہ ابا حضور حسین رو رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ حسین کا رونا مجھے بے چین کرتا ہے. کیا کہا؟ حسین کا رونا مجھے بے چین کرتا ہے. تو جس نواسے سے اللہ کے رسول نے اتنی محبت کی ہے تو ان کا خون اور ان کی شہادت، وہ بھی پیاسی، آپ کبھی برداشت نہیں کرتے. مگر امام حسین کے نصیب میں یہ جو شہادت تھی یہ مبرم تھی، یہ اللہ کا اٹل فیصلہ تھا. پھر ہو گیا. پھر ایک تقدیر ہے تقدیر مشابہ مبرم. اس تقدیر کو انبیاء بدل سکتے ہیں، اس تقدیر کو نبی بدل سکتے ہیں. یہ کمالات جو ہے اللہ کی جانب سے انبیاء کو حاصل ہے. اور ایک تقدیر ہے معلق، یہ ماں کی دعا سے بھی بدل جاتی ہے. شاعر نے کیا کہا کہ نگاہیں ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. تو تقدیر صرف اللہ بدلتا ہے، مگر یہ جو تقدیریں بدلی جاتی ہے، کسی کو غوث پاک زندہ فرماتے ہیں، ان کی تقدیر میں جو اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے وہ فیصلہ مشابہ مبرم کا ہوتا ہے یا تقدیر معلق کا ہوتا ہے. صدقے کے بارے میں کیا کہا؟ الصدقۃ رد البلا. صدقہ یہ بلا کو توڑ دیتا ہے، بری موت سے بچاتا ہے، بندے کو لمبی عمر عطا فرماتا ہے.
مگر میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ بسا اوقات آپ کی تقدیر میں موت لکھی ہوتی ہے کہ بھٹکل سے آپ نکلیں گے، مردیشور کے سڑک پر آپ کی موت ہو جائے گی. یہ تقدیر میں آپ کا لکھا ہوتا ہے، مگر آپ جاتے جاتے کسی فقیر کو صدقہ دے دیتے ہیں اور وہ آپ کی عمر دراز کی دعائیں دے دیتا ہے، تو وہاں تقدیر آپ کی بدل جاتی ہے. تو وہاں اس کی دعا کام آتی ہے، ایک کامل کی، ایک ولی کی اور محبوبان خدا کی دعائیں جو ہے ان چیزوں میں کام آتی ہے. تو میرا اس کے بعد جو ہے میرا ایک وضاحتی بیان ہونا تھا. میں نے کہا تھا کہ ہمیں بھٹکل کے ماحول میں، کیونکہ ہم نے یہاں پر آنکھ کھولا ہے اور ہم نے اپنے آبا و اجداد سے یہاں پر لوگوں کے چلن کو اور ان کی پوری کوالٹی کو ہم جانتے ہیں. تو لہٰذا یہ جو تقدیریں بدلنے والی بات مولانا نے کہی 100% صحیح ہے. یہ اللہ کی جانب سے دی طاقت ہے، اور یہ طاقت انہوں نے ان طاقتوں کا استعمال کیا ہے ان لوگوں پر جن پر صرف تقدیر مشابہ مبرم اور تقدیر معلق کا اللہ کی جانب سے فیصلہ تھا. لہٰذا میں نے اس کی وضاحت کی. تو یہ وضاحت کرنا مقصود تھا. کسی سلسلے میں دیکھیں، کسی محبوبان خدا میں دیکھیں، وہاں شان قادریت آپ کو ملے گی. شہنشاہ بغداد عبد القادر جیلانی اور صلی اللہ علیہ وسلم عزیز کا فیضان آپ کو وہاں پر ملے گا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا مزرع چشت و بخارا، عراق و اجمیر، کس کشت پہ برسا نہیں ہے جھالا تیرا. شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا. جو جوش میں ہے، جو کچھ جانتا نہیں ہے، ولایت کا مقام نہیں جانتا ہے، آپ اس کے سامنے کتنا بھی بیان کریں گے ان کے دل سیاہ ہے. وہ ولایت کے مقام کو نہیں جانتے. وہ یہ نہیں جانتے کہ غوث پاک کو اللہ نے وہ طاقت دی تھی کہ اگر وہ کسی مردے کو بھی کہہ دیتے کہ زندہ ہو جا تو وہ زندہ ہو جاتا. مگر یہ تقدیر، آپ 3 طرح کی تقدیریں سمجھ لیں. اس کے بعد آپ کو یہ عارفانہ جملے اور یہ جو صوفیانہ جو تقاریر ہے، یہ سب چیزیں اس وقت ہی سمجھ میں آئے گی. تو لوگوں کے سامنے وہ بیان انشاءاللہ ہم کریں جو ان کی عقل میں اتر سکیں اور عقل اس کو تسلیم کر سکے. تقریر کرنا بھی علم کی ضرورت ہے. تقریر کرنے میں، تقریر کو سمجھنے کے لیے بھی آپ کو علم کی ضرورت ہونی چاہیے. تو لہٰذا مجھے اس پر بحث کلام نہیں ہے. میرا کہنا یہ ہے کہ قادریت کا جو فیضان ہے، یہ فیضان ہر اللہ کے ولی میں پایا جاتا ہے. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کر چلے. اس راستے پر جو چلا ہے اعلیٰ حضرت نے کہا وہ کبھی نہیں بہک سکا. تو لہذا ہم صراط مستقیم پر چلے ہیں جو انبیاء، شہداء، انبیاء، اولیاء اور صالحین کا راستہ ہے. اس کے بعد یہ بات ہٹ گئی. میں 17 سال پہلے یہاں پر آیا تھا. مستان چڑو آپا بھائی میرے کو لے کے آئے تھے. 17 سال پہلے کی بات ہے. اور یہاں پر ایک عورت تھی، ماما جونی اس کا نام ہے، ماما جونی. تو وہاں یہ بات ہوئی تھی. اس عورت نے کہا تھا کہ میرے گھر کی دہلیز ہے، میرا گھر میں دوں گی، آپ یہاں پر بچوں کی تعلیم اور بچوں کی تربیت کا آغاز کریں. تو وہ ایک قرض رہ گیا ہم پر. اس وقت ہمارے بھی حالات ایسے نہیں تھے. اس کے بعد ہم اپنی معیشت میں اور دینی تبلیغ میں شیرور چلے گئے. وہاں پر میں نے جمعہ مسجد میں خطابت کی، وہاں پر میں امام رہا. ایک بڑا واقعہ ہے. مگر آج ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے کہ یہ پنڈال جو ہے کم سے کم 1-1.5-2 لاکھ کا یا ایک لمبا رقم، موٹی رقم جو ہے خرچ ہوئی ہے. تو ہمارے شاداب بھائی، ہمارے محلے کے نوجوان، یہ قابل تعریف ہے. مستان چڑو باپا ہو، کے ایم شریف با ہو یا منا بھائی ہو، جتنے بھی ہمارے جو سنیوں کا درد رکھنے والے، سنیوں کو جوڑنے کی بات کرتے ہیں، ان کے لیے جو ہے یہ ایک اچھا موقع ہے کہ آپ نے پنڈال کو سجایا ہے نا، اس کی لائٹ دھیمی ہو جائے گی. یہ جو روشنی ہے، یہ مائک کل سے بند ہو جائے گا. یا ہدایت دینے والا، ہدایت کی بات کرنے والا کوئی نہ ہوگا. عالم کہتا ہے مگر اس کی اپنی بات ہوتی ہے، صرف دعوت ہے. یہ کیا ہے؟ یہاں کھانے کی دعوت ہے، یہاں آپ کو علم کی دعوت دی جا رہی ہے، وہاں کھانے کی دعوت ہے. اور یہ دعوت کا سلسلہ کل بند ہو جائے گا. تو یہ سلسلے کو آپ آگے بڑھائیں.
انشاءاللہ اس ماں نے جو ایک خیال کیا تھا کہ یہاں پر کچھ ہونا چاہیے، بچوں کی تعلیم کے لیے کچھ ہونا چاہیے، تو انشاءاللہ اگر یہ چیز کل سے آپ نے سوچ لی ہے تو انشاءاللہ یہاں پر ایک چھوٹا سا مدرسہ قائم کریں، ہمارے بچوں کو تعلیم دیں، ہمارے بچوں کی دینی جو ہے تربیت کا آغاز ہو۔ یہ اس جلسے کا مقصد ہونا چاہیے، اور اس جلسے کا فائدہ اگر شاہداب بھائی نے اور ان کی ٹیم نے کر لی، اور آپ علماء کی آراء سے، علماء کی قائدانہ صلاحیت سے انہیں اپنا قائد مان کر، امیر مان کر آپ سوچیں کہ آپ کو کس سمت جانا ہے، اور آپ کو اس ماحول میں کیسا چلنا ہے، اور آپ کو اس وقت کیا کرنا ہے۔ یہ سب چیزیں آپ باصلاحیت عالم دین کی مشوروں سے، علماء اکرام کی آراء سے آپ سوچ بوجھ کر اس کا فیصلہ لیں۔ انشاءاللہ یہ پروگرام جو ہے اس کی اور خوبصورتی اور کامیابی ہے، اور یہ فیضان غوث اعظم کا فیضان یہ سال کا 365 دن بھی ہمارے گھروں میں بجتا رہے، ہمارے گھروں میں گونجتا رہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ پروگرام آپ نے کیا، کسی کے گھر میں درس کا پروگرام کیا، کسی کے گھر میں آپ نے مدرسہ ہی کھلوا دیا، تو سمجھ لو کہ غوث پاک کا خاص نظر کرم آپ پر ہو گیا۔ اگر ایک دن کی یہ چمک ہے، ایک دن کی لائٹنگ ہے، ایک دن کی یہ دعوت ہے، تو یہ دعوت جو ہے یہ ہم لوگوں کے لیے ایک بدنصیبی ہے، محرومی ہوگی۔ تو انشاءاللہ پورا دن جو ہے ہمارے نوجوانوں کو صرف تربیت کی ضرورت ہے، ہمارے لوگوں کو جو ہے صرف بتانے کی ضرورت ہے کہ بات کیا ہے۔ جب وہ بات سمجھ میں جائیں گے تب آپ کی ضرورت نہیں ہے، وہ سمجھدار ہو جائیں گے۔ دعا ہے اللہ پاک کہنے سے زیادہ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ اور ایک ضروری اعلان ہے، ہمارے کے ایم شریف بھائی اور تعلقہ کرناٹکا مسلم جماعت کے تعلقہ صدر جناب منیر احمد صاحب، ان کی سرپرستی میں کل انشاءاللہ بعد نماز عصر جو ہے کرناٹکا مسلم جماعت کی ممبر سازی کی ایک مہم ہو رہی ہے، اور یہ بہت بڑا ایک کام ہے کہ اللہ کا کرم ہے، غوث پاک کا کرم ہے کہ آج کرناٹکا وقف بورڈ اسٹیٹ میں، کرناٹکا اسٹیٹ میں ایک سنی عالم شافی سعدی صاحب جو ہے وقف بورڈ چیئرمین منتخب کیے گئے ہیں۔ یہ ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم جو ہے گورنمنٹ کی اسکیموں پر اور گورنمنٹ کی دی ہوئی سہولتوں کا بڑا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور ایک سنی عالم بھی ماشاءاللہ اتنی بڑی عہدے پر اللہ کے رسول نے، اللہ تعالیٰ نے، اولیاء اللہ نے اپنی نظر کرم سے انہیں اتنا بڑا رتبہ عطا فرمایا۔ تو یہ ممبر سازی جو ہے وہ سنی، ہماری جماعت سنی کمیٹی جو یہاں پر ہے وہ لوگ بھی آئیں، ہر محلے سے بھی آئیں، ہر ایریے سے بھی آئیں۔ تو یہ پوری بھٹکل تعلقہ کی ممبر سازی کی مہم ہے۔ اس وقت اگر ہم لوگ مضبوط ہو جائیں گے اور ممبر ہمارے زیادہ بنائیں گے تو یہ کمیٹی جو ہے، اس کمیٹی کا مقصد یہ ہے کہ دین اور دنیا اور گورنمنٹ کی تمامی اسکیم، کیونکہ آج بھی اہل سنت والجماعت ایک کثیر تعداد میں ہے، مگر ہم پر حکم چلانے والے وہ بالکل قلیل ہے، آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ تو ہم پر حکم چلانے والے اور پوری گورنمنٹ کی نظر میں مسلمانوں کے بڑے نمائندہ بننے والے وہ لوگ بہت کم ہیں۔ ہمارے لوگ جو ہے دلچسپی نہیں رکھتے ہیں، لہٰذا ایک بڑی کوشش ہے ہمارے کے ایم شریف بھائی کی طرف سے، ہمارے منا بھائی کی طرف سے، کہ کرناٹکا مسلم جماعت یہ بعد نماز عصر اس کی ممبر سازی کی مہم ہوگی۔ اس محلے میں بھی شاداب بھائی پر ذمہ داری ہے کہ اس محلے میں بھی ایک 10-12 ممبر آپ تیار کریں انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہمارے لیے چھتیں بھی زیادہ تیار ہوگی، مدرسے بھی اور مسجدیں بھی زیادہ تعمیر ہوگی۔ اگر آپ کرناٹکا مسلم جماعت کا سپورٹ دیں گے، جو کرناٹک کے تقریباً ہر ضلع میں یہ کمیٹی بنائی گئی ہے، اور تعلقہ لیول ہمارے کارواڑ ضلع میں 11 تعلقہ ہے، اور بحمد تعالیٰ 11 تعلقہ میں بھی ایک بڑی مضبوط ایک کمیٹی بنائی گئی ہے۔ لہٰذا ممبر سازی کی اس مہم میں بعد نماز عصر 4 بجے مدرسہ فیض رسول ریلوے اسٹیشن میں آپ حاضر ہوئیں اور اس کے ممبر بنے۔ ہمارے ایک بڑا موقع ہے کہ اللہ نے 50 سال کے بعد ایک سنی عالم دین کو کرناٹکا
وقف بورڈ کا چیئرمین منتخب فرمایا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے. وما علینا البلاغ. السلام علیکم. اور جیلانی عطار بھائی بندر روڈ ککتی نگر، بندر روڈ جو ہے ککتی نگر بروز اتوار میں بروز بدھ دوپہر انشاءاللہ کھانے کا بھی اہتمام ہے، لنگر عام اہتمام ہے انشاءاللہ. اس پروگرام میں آپ شرکت فرمائیں. اب جناب حسنین رضا انشاءاللہ، حسنین رضا جو ہے بلبل باغ مدینہ، جناب حسنین رضا سلمہ وہ نعت پڑھیں گے. اور آپ یاد رکھیں کہ یہ روشنی اور یہ مائک جو ہے یہ کل بند ہو جائے گا اور کل سے آپ کو بیدار ہونا ہے. اور جمعرات کے دن ایم ایچ حمید بھائی کے گھر میں غوثیہ محلہ تگر کوٹ غوثیہ محلہ، جمعرات کے دن ایم ایچ حمید بھائی کے گھر میں 11ویں شریف کی دعوت، گھر کے پیچھے 11ویں شریف کی دعوت ہے. اس دعوت میں بھی آپ کی شرکت فرمائیں. ممبر نور پر تشریف فرما بابکار علماء ذوی الاحترام، سادات کرام، عزیز بچوں، بزرگوں، پردے میں سننے والی خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. تو آئیے بڑی ادب و احترام کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ باواز درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائے. پڑھیں گے انشاءاللہ. کون پڑھے گا؟ تو آقا کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پڑھے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. امام عشق و محبت سرکار اعلی حضرت ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کم کیا دیکھیں تیرے قدموں میں جو ہے غیر کم کیا دیکھیں کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا کیونکہ آسمان گر تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا روزے کے چاند تصدق میں اتارا کرتا تو کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا میرا جو میرا غوث ہے اور لاڈلا
اللہ اس کی تقدیر میں اس کی تقدیر میں جنت کے نظارے ہوں گے جس نے دن رات مدینے میں گزارے ہوں گے جس نے دن رات مدینے میں گزارے ہوں گے بس انہیں لوگوں کو خدا بخشے گا جس کی جانب میرے آقا کے اشارے ہوں گے جس کی جانب میرے آقا کے اشارے ہوں گے جو ان کے ذکر کی جو ان کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھ گئے دلوں کو اپنے مدینہ بنائے بیٹھے چمک رہی ہے جبینیں تیرے فقیروں کی چمک رہی ہے فقیروں کی تجلیات کے سگرے سجائے بیٹھے پورا مجمع آقا کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بولے مچل کے سبحان اللہ تو یہ عدد کے مطابق کلام الامام امام الکلام کلام اعلی حضرت عظیم البرکت پروانہ شب رسالت کا لکھا ہوا کلام پیش کرنے جا رہا ہوں بولے مچل کے سبحان اللہ یا رسول 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 یا رسول یا رسول یا رسول بج گئے تخلیق کائنات بج گئے تخلیق کائنات تیرے صدقے جانا تیرے صدقے جانا تیرے قربان جانے تیرے قربان جانے زمین و زمان تمہارے لیے مکینو تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے
صلوات و سلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو یہ کلام تاج الشریعہ پیش کرتا ہوں، سماعت فرما لیں ذرا مچل کے بولیں سبحان اللہ. منور میری آنکھوں کو ریشم سوگا کر دے، منور میری آنکھوں کو ریشم سوگا کر دے، منور میری آنکھوں کو ریشم سوگا کر دے، ہموں کی دھوپ میں بوسا زلفیں اتار کر دے، ہموں کی دھوپ میں بوسا زلفیں اتار کر دے، جگہ عطا کر دے، میری جنت عطا کر دے، جگہ عطا کر دے، میری جنت عطا کر دے، نبی مختار کل گئے جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل گئے جس کو جو چاہے عطا کر دے، منور میری آنکھوں کو ریشم سوگا کر دے، جگہ میں وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، جگہ میں ان کی چلے گئے، وہ دم پہ کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسمان کر دے، سوریا کو سرا کر دے، زمین کو آسمان کر دے، سوریا کو سرا کر دے، منور میری آنکھوں کو ریشم سوگا کر دے، بولے مچل کے سبحان اللہ. فضا میں اڑنے والے نہ اترائے ندا کر دے، فضا میں اڑنے والے نہ اترائے ندا کر دے، وہ جب چاہے جسے چاہے، وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے، وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے، منور میری آنکھوں کو ریشم سوگا کر دے. اور فرماتے ہیں حضور تاج الشریعہ، مجھے کیا فکر ہو اخبر میرے یابر ہے وہ یابر، مجھے کیا فکر ہو اخبر میرے یابر ہے وہ یابر، بلاؤں کو جو میرے خود رفتاریں بنا کر دے، بلاؤں کو جو میرے خود رفتاریں بنا کر دے، منور میری آنکھوں کو ریشم سوگا کر دے. بولے مچل کے سبحان اللہ. بڑے خاموش ہیں اپنے ہاتھوں کو بولیں سبحان اللہ. تو یہ دربار غوث اعظم کلام حضور سیدی وسندی آقائی مولائی وارث جبار مولائی حضور سیدی گلزار ملت کا وکلا پیش کرتا ہوں. سماعت فرما لیں. رب نے بنایا ہے کچھ ایسا رتبہ سے اعظم کا، رب نے بنایا ہے کچھ ایسا
غوثِ اعظم کا جن و بشر کے لب پہ سجا گئے خطبہ غوثِ اعظم کا جن و بشر کے لب پہ سجا گئے خطبہ غوثِ اعظم کا رب نے بنایا ہے کچھ ایسا رتبہ غوثِ اعظم کا اور جتنے ولی آگے یہ جگہ میں سب گئے شان مگر سب ولیوں کی گردن پر گئے طلبہ غوثِ اعظم کا سب ولیوں کی گردن پر گئے طلبہ غوثِ اعظم کا رب نے بنایا ہے کچھ ایسا رتبہ غوثِ اعظم کا اور ان کی جنت ان کی حکومت رب ان کا تو سب ان کا کھاتا ہے سارا زمانہ صدقہ غوثِ اعظم کا کھاتا ہے سارا زمانہ